السلام علیکم ناظرین، کلیئر پوائنٹ ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی ہسٹوریکل شاہی مسجد دکھانے لایا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اس مسجد کے اندرونی مناظر اور اس مسجد کی ہسٹری جتنی میں جانتا ہوں وہ ساری میں بتانے کی آپ کو کوشش کروں گا۔ در حقیقت یہ جو مسجد ہے اس کو فیروز شاہ تغلق نے تعمیر کروایا تھا، آج سے تقریباً 700 برس پہلے۔ لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اس کے بعد تقریباً کافی عرصہ یہ مسجد ہندوؤں کے پاس یعنی کہ ان کے قبضے میں آ جاتی ہے، اور پھر ہندوؤں نے اس مسجد کے اوپر تقریباً 200 سے 250 سال قبضہ کیے رکھا۔ لیکن اس کے بعد جس ٹائم ہندو کمیونٹی اس مسجد کے اوپر قائم اور دائم تھی، ان لوگوں نے اس مسجد کے اندر شراب کی بھٹیاں لگا ڈالیں اور اس طرح کے منشیات فروشی کے کام کرنے شروع کر دیے۔ لیکن 1950 کے اندر تقریباً اس مسجد کو دوبارہ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو رینوویٹ کروایا، اس کے جو بھی تعمیراتی کام تھے وہ کروانے کی کوشش کی۔ تو دیکھنے کو نظر کیا آتا ہے کہ اس مسجد کو جب تعمیر کروانے کی کوشش کی گئی یا اس کے تعمیراتی کام کو شروع کیا گیا تو اس وقت اس مسجد کے فرش میں سے شراب کی بھٹیاں اور بوتلیں دیکھنے کو نظر آئی، جس کو مسلمانوں نے دن بدن اور رفتہ رفتہ ان چیزوں کو دور کیا، اور پھر اس مسجد کے جو بھی تعمیراتی کام تھے ان کو کیا، اور پھر اس مسجد کو اپنی ایک اصل حالت میں لانے کی کوشش کی۔ تو اس مسجد کے کچھ اندرونی مناظر میں آپ کو ایک شارٹس کے ذریعے دکھاؤں گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں، اور پھر ان کے بعد میں آپ کو وہ ساری ہسٹری بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی، تو میرے ساتھ اس مسجد کے جو امام مسجد ہیں وہ موجود ہیں، تو ہم ان سے بھی تھوڑی بہت ہسٹری اس مسجد کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آیا کہ جو ہسٹری ہم نے بولی ہے وہ اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی سچائی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس۔ محمد اویس۔ سر، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس مسجد میں کتنی دیر سے امام مسجد ہیں؟ میں ماشاءاللہ اس مسجد میں تقریباً 6 سال سے اس مسجد میں امامت کے اور جو ہے نا تدریس کے جو ہے نا ماشاءاللہ فرائض سر انجام دے رہا ہوں ماشاءاللہ۔ جی جی۔ تو یہ میں نے پڑھا بھی اسی مسجد سے ہے، سن 2002 سے جو ہے نا یہاں سے میں نے مکمل کیا ہے، پھر اس کے بعد آگے اپنی تعلیم پوری کر کے جو ہے نا واپس یہیں پہ جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہ شرف بخشا ہے کہ یہیں پہ جو ہے نا وہ امامت کے اور تدریس کے، آپ کو سامنے بچے نظر آ رہے ہیں جی جی ماشاءاللہ، یہ سارے حفظ کے بچے ہیں، اور دور علاقوں سے جو ہے نا شہر سے بھی اور دور دور علاقوں سے بھی یہاں پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ آئے۔ امام صاحب، مجھے یہ آپ بتائیے گا کہ مسلمانوں کی یہ مسجد تعمیر کی، یعنی کہ فیروز شاہ تغلق نے اس کو تعمیر کروایا، پھر بعد میں ہندوؤں نے قبضہ کیا، وہ سارے واقعات آپ ذرا اپنی زبانی بتانے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہے کہ یہ فیروز شاہ تغلق نے جو ہے نا تقریباً 650 سال پیچھے جو ہے نا اس کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا انگریزوں کے پاس پھر سکھوں کے پاس آئی، انہوں نے جو ہے نا بطور اس کو استقبل جو ہے نا وہ شراب خانے یہاں پہ جو ہے نا اور گھوڑے باندھنے، اور انہوں نے اس طور پہ جو ہے نا پھر بعد میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، تو ماشاءاللہ 1950 سے یہ سید محمود شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آ کر جو ہے نا اس کو سنبھالا، اور اس کے جو ہے نا جب اس کے سین کی اس کے نیچے کھدائی کی گئی تو جو ہے نا اس کے نیچے سے جو ہے نا شراب کی بٹیاں اور یہ جو سم ہوتے ہیں ان کے گھوڑوں کے وہ برآمد ہوئے جی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ یہاں پہ تدریس کا کام اور جو ہے نا دین کا کام ماشاءاللہ یہاں سے۔ لیکن اس ٹائم جو موجودہ وقت میں یہاں پر کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس یہ ادھر جو اس مسجد مرکز میں یہ 100 کے اوپر جو ہے نا بچے جو ہے نا حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنے ہی تقریباً جو ہے نا وہ صبح شام ناظرے میں بچے ناظرہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ طالبات کا مدرسہ ہے جی جی، تو طالبات میں شعبہ حفظ ہے جی جی، شعبہ
میدان ہے اور اس کے بعد جو ہے نا عالمات کا کورس جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ درس نظامی بچوں کو کروایا جاتا ہے. تو یہاں نیچے بچوں کے لیے بھی یہاں سے نرسری سے جو ہے نا میٹرک تک جو ہے نا وہ انتظام ہے. دیکھیے امام صاحب، یہ جو مسجد کا اندرونی مناظر تھے وہ تو کافی اولڈ ہیں، دیکھنے میں بھی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو مزار ہے یہ بھی اولڈ ہے، لیکن اس کے لحاظ سے یہ جو چیزیں یہ برآمدہ ہے نیچے والی سائڈ میں اور اوپر والی سائڈ میں، اگر میرا کیمرہ مین دکھا بھی سکے ویڈیوز کے اندر، تو یہ مجھے آج کل کے ماحول کا لگ رہا ہے. یہ کیا بعد میں تعمیر کیا گیا؟ جی یہ بعد میں جب مدرسہ قائم کیا گیا تو بچوں کی تعداد جب بڑھی تو یہ بچوں کی رہائش کے لیے، ان کے جو ہے نا ان کا سامان رکھنے کے لیے، ان کے رہنے کے لیے یہ بعد میں جو ہے نا تعمیر کیا گیا. لیکن یہ جو بچے اس ٹائم قرآن پاک حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بچے یہاں پر ہی رہتے ہیں یا اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں؟ کچھ بچے جو قریب کے ہیں، یہاں شہر کے ہیں، نزدیک کے ہیں، وہ تو یہاں اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو بچے اس ٹائم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بچے جو یہاں پہ جو شہری ہیں قریب کے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو دور سے دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں وہ بچے، ان کا کھانے کا اور رہنے کا یہاں پہ انتظام ہے. جی بہت شکریہ. جی تو ناظرین، میں اس مسجد کے حوالے سے جتنی بھی ہسٹری جانتا تھا وہ میں نے بھی آپ کو بتائی، اور قاری صاحب کی زبانی بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی. تو یہاں پر مجھے ایک چیز اور بات نظر آتی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو نام ہے وہ تا قیامت تک قائم رہنا ہے، اس کو کوئی نہ انسان آج تک مٹا سکا ہے اور نہ کوئی مٹا سکے گا. اور یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اور ایک اہم بات ہے. اس کو مسلمانوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، بعد میں کافروں نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے. اور آج بھی یہ سکھوں کے بعد مسجد جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں ہے. انہوں نے اس پر تعمیراتی کام کی، اس کو رینوویٹ کیا اور اس کی اصل حالت میں اس کو لے کے آئے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور بچے کو یہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں رینوویٹ کروانا چاہیے. اور میری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو اس طرح کی مساجد ہیں یا اور اس طرح کی جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو رینوویٹ کروایا جائے، تاکہ وہ اپنی اصل حالت میں آ سکیں اور وہاں پر مسلمان جو ہیں وہ اپنی تعلیم کا آغاز کر سکیں اور بچے تعلیم کا آغاز کر سکیں اور ہمیں ان چیزوں سے فائدہ حاصل ہو سکے. اور میں بھی ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ اپنی رائے دینا کمنٹ سیکشن میں نہ بھولیے گا، اور اس طرح کی مزید ہسٹوریکل پلیسز اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کلیئر پوائنٹ ٹی وی کو لازمی وزٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عاصم کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ نگہبان.